علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی کئی بار یہ چیز عرض کی ہے، چونکہ آج کے دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفى 261 ہجری، جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے، انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں، جو مسلم شریف کا حصہ ہے، پہلی 92 روایتیں صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، اور حدیث جبریل 93 نمبر ہے، کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہے۔ تو صحیح مسلم کا مقدمہ صحیح مسلم کا اپنا حصہ ہے، یہ الگ سے نہیں ہے۔ اس مقدمے میں یہ کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ جو ضعیف الاسناد روایتیں ہیں، یہ نہ تو حلال و حرام میں قبول کی جائیں گی، نہ ہی امر و نواہی میں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں، اور نہ ہی الترغیب و ترہیب، یعنی کسی نیک کام کی ترغیب دلانا اور کسی برے کام کی وعید سنانا، تینوں کیٹاگریز میں ضعیف روایتیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اور یہ چونکہ اس حوالے سے ہمارا خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ذرا کافی غلو کرتے ہیں، اس لیے میں بریلویوں کا ترجمہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناؤں گا اور دکھاؤں گا بھی ایچ ڈی کیمرے میں انشاءاللہ۔ یہ صحیح مسلم شریف پاکستان میں بریلوی مکتبہ فکر کا سب سے بڑا ادارہ، جس کی آپ سمجھ لیں اربوں کے شیئرز ہیں، شبیر برادرز، یہ ان کی صحیح مسلم ہے چھپی ہوئی۔ اس میں جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، اور یہ مقدمے کے بالکل اینڈ پہ جا کے امام مسلم نے جو ہے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو بحث کی ہے، میں انشاءاللہ اس کو دکھاتا ہوں۔ صحیح مسلم کا مقدمہ یہ بھی ذرا کور کر دیجئے گا، یہ جو میں نے ریڈ لائن میں انڈر لائن کی ہوئی ہیں، یہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے جو گفتگو لکھی ہے کنکلوڈ کر دی ہے۔ یہ مطلب آپ اس کو اگر سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آج کے دور کے ایشوز امام مسلم اس زمانے میں فورسی کر گئے تھے کہ اس امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر یہ ضعیف الاسناد روایتیں اسی طریقے سے کتابوں میں لکھ کے ان کا ضعف نہ بیان کیا گیا، تو آنے والے لوگ تو یہ کہیں گے جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو یا جعلی۔ تو اب یہ دیکھیں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ورڈ بائی ورڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی صحت والا جو مسئلہ ہے، کیونکہ یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے، کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے، نمبر 1 یہ پہلی کیٹیگری، نمبر 2 کسی امر یا کسی نہیں، نمبر 3 یا کسی ترغیب اور ترہیب، یعنی نیک کاموں کی ترغیب دلانا اور برے کاموں سے ڈرانا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر راوی سچا اور امانت کا معدن نہ ہوا، اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے جو اس سے ناواقف ہیں، تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گناہگار ہوگا۔ یعنی جو ضعیف روایتیں یہ بیان کیے بغیر بیان کر رہا ہے کہ یہ روایتیں کمزور ہیں، وہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو، کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پر عمل کرے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر حصہ جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اب بات ضعیف باتوں کی کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں اس میں جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے، یعنی من گھڑت چیزیں بھی ضعیف الاسناد روایتوں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ باوجود یہ کہ مستند راویوں کے حوالے سے منقول صحیح احادیث اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ کسی غیر مستند راوی کی روایت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں اتنی زیادہ موجود ہیں، ضروری ہے کہ آپ نے یہ قصے کہانیاں جس طرح آج کل کے وائزین سنا رہے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا، ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا جبکہ اسے پتہ چل گیا ہو کہ ان میں اتنی کمزوری اور ضعف پایا جاتا ہے۔ صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایتیں اپنی کتاب میں اکٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث جمع کر لی ہیں۔ اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا، اسے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو علم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسے جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ جو اتنی روایتیں جمع کرے اور ان کا ذوف نہ بتائے، یعنی امام مسلم نے اپنے زمانے کے، ظاہر ہے یہ آج کل کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ علماء کے بارے میں تو نہیں بات کر رہے، اپنے زمانے کے اکثر علماء کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جاہل ہیں۔ اب میں نام نہیں لیتا، وہ بڑے بڑے پھر اس میں محدثین آتے ہیں، وہ جو اہل علم ہے ان کو پتہ چل جائے گا، پھر وہ لوگ بالکل پرسنل ہو جاتے ہیں کہ اس نے احمد بن حنبل کا یا امام ابن ابی شیبہ کا نام لے دیا ہے۔
تو وہ اپنے زمانے کے وہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں روایتیں جمع کی اور ان کے اوپر کوئی ضعف کا حکم نہیں لگایا، امام مسلم نے ان کو جاہل ڈکلیئر کیا. اور آج کل کے بھی جو وائزین کی قسم کی روایتیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں، وہ امام مسلم نے ان کو جاہل ہی سمجھے، ڈکلیئر کر دیا پہلے سے ہی. تو یہ میں نے مقدمہ اسی لیے پڑھ کے سنایا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے. یہ جو ہم صحیح حدیث اور حدیث کی صحت کے حوالے سے اتنی ڈسکشن کرتے ہیں، یہ کوئی آج کے دور کی بحثیں نہیں ہیں، یہ شروع سے چل رہی ہیں. ان کی وجہ سے بڑا مسئلہ بنا. اور امام مسلم کو میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ بارش کا پہلا قطرہ بنے ہیں. اگرچہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اس سے پہلے صحیح بخاری لکھی جا چکی تھی، امام مسلم ان کے شاگرد ہیں، لیکن امام مسلم نے جو مقدمہ لکھا ہے نا، اس نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری اور باقی ساری حدیث کی کتابوں پر اس حوالے سے فوقیت دے دی ہے کہ آج ہم کامن پبلک کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں. کاش امام بخاری بھی اگر مقدمہ لکھ دیتے صحیح احادیث کی ضرورت کے حوالے سے، صحیح بخاری کا حصہ ہوتا. الگ سے تو انہوں نے اپنی اسماء و رجال کی کتابوں میں چیزیں لکھی ہیں، تو وہ تو اب ظاہر اردو ترجمے کے ساتھ بھی اویلیبل نہیں ہے. تو یہ حدیث کے ساتھ جس طرح یہ شامل ہو گیا، یہ عام بندے کو سمجھانے کے لیے صحیح مسلم کا مقدمہ بڑا اہم ہے. اور مجھے امام مسلم کے ساتھ تو ایک خاص عقیدت ہے. ایک تو انہوں نے اہل بیت کی شان میں بہت ساری روایتیں جمع کی ہیں، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا. ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفى 261 ہجری. اور اسی زمانے میں، یہ تو ہمارے اہل سنت کے اہل حدیث کے امام ہوئے، اسی زمانے میں صوفیاء کے امام ہیں، اور انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو یزید. اور وہ سیم 261 ہجری میں ہی فوت ہوئے ہیں جس سن میں امام مسلم فوت ہوئے ہیں. اور ان کا نام ہے ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن سروشان البستامی. یہ جو با یزید بستامی جن کو کہتے ہیں، وہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور ان کے بارے میں دعویٰ صوفیاء کا یہ ہے، نقشبند اور ویسی سلسلے کا، کہ یہ امام جعفر صادق المتوفى 148 ہجری کے شاگرد ہیں. اور شاگرد بھی قبر پہ جا کے، ڈائریکٹ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ امام جعفر کی وفات کے بعد بایزید بستامی پیدا ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں قبر پہ جا کے فیض لیا انہوں نے، اور قبر پہ ایسا فیض لیا ہے کہ اپنے پتر کا نام یزید رکھ دیتا ہے. اور نہیں، پتر نہیں سی، بس ویسے کنیت رکھ دی، وہ تو اس سے بھی بڑی غلطی. امام مسلم رکھ رہے ہیں بیٹے کا نام حسین، یہ رکھ رہے ہیں یزید. یزید نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، صحابہ اکرام کے نام بھی ہیں. یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. حضرت معاویہ بھی جو منظر عام پہ آئے انہی کی وجہ سے آ گئے. وہ جنگ یرموک میں بڑے سپاسلاروں میں سے تھے، ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ رومن امپائر کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، جنگ یرموک. تو ہمیں نام سے نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کے دل دکھے ہوئے ہیں. اس وقت تو ظاہر واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ایک طرف آپ امام جعفر، ہم آج امام جعفر سے عقیدت رکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ. ہم یزید نام اپنا بیٹا رکھنے کے لیے تیار نہیں. اور ایک بندہ کہتا ہے جی میں اسے فیض یافتہ ہوں، میں پتر نہ یزید رکھا ہے. تو یہ لاجیکلی بات سمجھ نہیں آتی. اور پھر ان کے جو جھوٹے دفاع کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی عبد الرحمن بن ملجم بھی تو تھا، وہ سیدنا علی کا قاتل تھا، تو اب ہم عبد الرحمن نام نہ رکھیں. دیکھو کیسی وغالت کرتے ہیں. یہ میں پھکی دینا جناب تو اس مسئلے عبد الرحمن اور عبداللہ نام کی تو فضیلت آئی ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. لہٰذا یہ جو فضیلت ہے نا یہ قیامت تک قائم رہے گی. سیدنا علی کا اگر قاتل عبد الرحمن تھا تو اس نام کی فضیلت ختم نہیں ہوگی. اب یہ بتائیں یہ جو آپ کے نیک بزرگوں نے اپنے بچوں کے نام یزید رکھے ہیں تو اس کی کون سی فضیلت آئی ہے کہ جس کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور میری عقل نہیں مانتی کہ ایک بندہ امام جعفر کا مرید کہنے کا اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر، اور وہ بندہ اپنی کنیت جو ہے وہ یزید رکھ رہا ہے. یا ہم آج نہیں نام یزید رکھ رہے ان کو کہ یہ کہتے ہیں نا جی ہم جواب دے دیا. میں کہتا ہوں یہ جتنے لوگ مجھے جواب دے رہے ہیں یہ مہربانی کریں مجھے جواب دینے کے لیے نا اپنے بچوں کے نام یزید رکھ کے مجھے جواب دیں کہ جی ہم نے بایزید بستامی کی کنیت کا دفاع کرنا تھا، ہم نے اپنی کنیت خود یزید رکھ لی ہے، اپنے بچے کا نام یزید رکھ لے. پھر عوام الناس انشاءاللہ خود فیصلہ کر دے گی کہ انجینئر صاحب کا مقدمہ مضبوط ہے یا ان کا. پتہ ان کو بھی ہے خیر، لیکن ابھی اپنی پبلک کو جو ہے نا منہ نہیں دکھا سکتے. بہرحال امام مسلم کا یہ پورا مقدمہ جو ہے میں نے پڑھایا ہے قرآن کلاس کے اندر. مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ آلموسٹ کوئی پونے 2 گھنٹے کی میری گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ، اور یوٹیوب کے اوپر بھی آپ لکھیں تو مل جائے گی، جس میں میں نے صحیح مسلم کا پورا مقدمہ کور کیا ہے اور اس کی پوری تلخیص ایک ریسرچ پیپر بھی ہے جو مسلم شریف میں سے کرٹیکل روایتیں تھیں جو مقدمے میں، وہ الگ سے 4 پیجز پہ ریسرچ پیپر نمبر
15 کے عنوان سے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ آپ کو اردو میں بھی اور ہندی میں انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بالکل فری. یہ جو ضعیف الاسناد حدیث ہے میرے بھائیوں، ان کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں کہ اس میں نے اسی مسئلہ 36 کے اندر 5 مثالیں بیان کی تھی. ایک میں مثال یہاں پر بیان کر دوں کہ ان روایتوں کی وجہ سے بسا اوقات ہمارا ایمان بھی سٹیک پہ لگ جاتا ہے. ایسی گستاخانہ روایتیں ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں آ گئی ہیں کہ اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے تو اپنا ایمان سٹیک پہ لگانا پڑے گا. انہی روایتوں میں سے ایک روایت ہے جو مسند امام احمد میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 5 صفحہ 136، 21,271 نمبر ہے مسند احمد میں 21,271، اور مشکات میں بھی موجود ہے 4902، اور الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی موجود ہے. لیکن امام بخاری نے الادب المفرد کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ساری صحیح روایتیں جمع کر رہا ہوں. ان کا دعویٰ صحیح بخاری کے بارے میں ہے، اور وہ دعویٰ بھی ان کے کہنے پہ ہم نے قبول نہیں کیا، بلکہ امت نے اس کو قبول کیا ہے پوری جانچ پڑتال کے بعد کہ بخاری اور مسلم صحیحین ہیں. بہرحال یہ مشکات کے اندر 4902 ہے. یہ دکھا دیں، اتنی خطرناک روایت ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فزیکلی میں اکثر بیان کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی کولو کار بہ کے بناتا رہتا ہے. اے ذرا دکھاؤ جی فرحان صاحب انہوں کیمرے. یہ مشکات کے اندر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. مشکات کی 30 جلد میں مفاخرت اور عصبیت کا جو بیان ہے اس چیپٹر میں، یعنی آخری جلد کے اندر، یہ جا کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 روایت ہے. مسند احمد کے حوالے سے، شرح السنہ امام بغوی کے حوالے سے، الادب المفرد امام بخاری کے حوالے سے. لیکن وہ امام بخاری، اگر ہم بخاری کے مقلد ہوتے تو ان کی ہر بات کو اس طرح نہیں مان لیتے. مقلد نہیں ہیں ہم کسی کے بھی. تو امام بخاری کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ ساری روایتیں الادب المفرد میں صحیح ہیں، لیکن یہ تو بڑی جعلی روایت ہے. آپ الفاظ دیکھیں اس کے کتنے خطرناک ہیں. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اپنے جاہلی نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں، ساڑھے تو دادا ایسی تو فلانا ایسی، تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے، یعنی اپنی باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات ڈائریکٹ اس سے کرو، اشارے کنائے میں نہ کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ نبی علیہ السلام کا مزاج ہے کہ جا کے اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، اور یہ جب کسی کو مشورہ دو تو کنائے سے نہیں ڈائریکٹ کہو. اس میں حسن بصری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. یہ پکی ضعیف روایت ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی، اور بلکہ یہ تو مزاج کے خلاف ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 5813، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی. کنواری لڑکی میں جو شرم و حیا ہے، وہ کیا کوئی کنواری لڑکی شرم و حیا والی یہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے جی، کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے. کتاب میں تو یہ بھی لکھی ہے، مسند احمد میں لکھی ہوئی ہے، مشکات میں لکھی ہوئی ہے. لکھے ہونے سے صرف یہ نہیں کہ روایت صحیح ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سورۃ القلم پارہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہو. یہ اخلاق کا بلند ترین درجہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کی جائے. لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی جعلی ہے، اور اصول محدثین پر بھی یہ روایت جعلی ہے. اور اس حوالے سے جو شیخ البانی نے اسے حسن کہہ دیا، وہ ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے اور حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کر کے بالکل ان کا موقف باطل ہے، یہ بالکل فٹ نہیں بیٹھتی. لہٰذا میں کسی درجے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ روایت کو درایتن بھی دیکھنا چاہیے. صرف روایت نہیں دیکھنی چاہیے، درایت بھی اس کی دیکھ لینی چاہیے. جب آپ درایت دیکھتے ہیں، یعنی عقل کے پیرائے پہ بھی وہ پوری اتر رہی ہے کہ نہیں، تو پھر آپ کی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ یہ روایت بھی جعلی نہ ہو، اور پھر اسماء و رجال کی بحثوں میں ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ روایت جعلی ہے. تو یہ میں نے الحمدللہ اس حوالے سے بیان کر دیا. بہرحال جب اس قسم کی جعلی اور ضعیف الاسناد روایتیں ہماری مین سٹریم کی حدیث کی کتابوں میں ہوں گی، اور امام مسلم اسی ٹائم مقدمے میں لکھ رہے ہیں کہ ایسے علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں جو ان روایتوں کا ذوف بیان کیے بغیر اپنی کتابوں میں نقل کرتے جا رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی ایک کاؤنٹر نیریٹو کھڑا ہو جائے گا. اور وہ کاؤنٹر نیریٹو جو کھڑا ہوا وہ منکرین حدیث کے فتنے کی شکل میں. منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے یہ ریونج ہے ضعیف روایتوں کا.
انہوں نے کہا یار یہ تو بالکل جعلی کام ہو رہا ہے, نہ قرآن میں بیٹھ رہی ہیں نہ عقل کے اندر بیٹھ رہی ہیں. وہ پھر دوسری ایکسٹریم کے اوپر جا کے انہوں نے احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا. تو میں نے ان کے رد کے اوپر بھی مسئلہ نمبر 35 ریکارڈ کروایا ہے, منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ دو ایکسٹریمز ہیں, نمبر 1 منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, اور نمبر 2 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. تو یہ منکرین حدیث والا مسئلہ نمبر 35 ہے میرا, اور ضعیف الاسناد روایتوں والا مسئلہ نمبر 36 ہے. آپ یوٹیوب پہ کریکٹ اسپیلنگ لکھ دیں, 35-MAS اپوسٹروفی والا کاما ALAH, یوٹیوب خود کھول دے گی, آپ کو ویب سائٹ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہرحال اس حوالے سے میرے علم کی حد تک جو 2 کتابیں ہیں ریٹن فارم میں وہ بڑی اہم ہیں. نمبر 1 مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے سنت کی آئینی حیثیت, یہ منکرین حدیث کے فتنے کا قلع کما کرنے کے لیے ایک اہم کتاب ہے. اور دوسری عبد الرحمن کیلانی صاحب کی کتاب آئینہ پرویزیت. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کس کتاب کا نام لیا تھا جی؟ حجیت حدیث اسماعیل سلفی صاحب کی, میں نے وہ پڑھی نہیں ہے. بہرحال اس طرح کی اور کتابیں بھی ہیں, لیکن ایک انٹلیکچوئل بحث جو سنت کی آئینی حیثیت کے حوالے سے جو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے, چند ایک چیزیں ذرا میں اختلاف ہو سکتا ہے. بہرحال ایک عام فہم یعنی عام لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے. باقی میرے 2 لیکچر مسئلہ 35 اور 36 جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 3. اب یہ کچھ کڑوی گفتگو ہے, اور عربی میں ایک محاورہ بھی ہے, الحق مر, حق کڑوا ہی ہوتا ہے. چاہے آپ حق کتنے بھی احسن انداز میں بیان کریں, ایک گال کے اندر آپ جناب شہد رکھ لیں, دوسرے میں آپ شکر رکھ کے جو ہے وہ بیان کریں, وہ حق کی کڑواہٹ تو موجود ہوتی ہے, کیونکہ حق کڑوا ہی ہوتا ہے. اور بیٹر فیکٹس جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں, ان کو ایکسپٹ کرنا جو ہے وہ نصیب والوں کا حصہ ہے. میرے بھائیو, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے محدثین, اہل حدیث محدثین, اہل سنت کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, انہوں نے احادیث کی تحقیق کے حوالے سے, صحیح اور ضعیف کے فرق کے حوالے سے بہت بڑی بڑی خدمات کی ہیں, جو میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ بھی ابھی آپ کو جو پڑھ کے سنایا. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ 2 پرسنالٹیز کو قرون اولا میں سمجھتا ہوں. نمبر 1 امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی المتوفى 256 ہجری, جن کی صحیح بخاری ہے, اور انہی کے شاگرد رشید ہیں امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفى 261 ہجری. اور انہوں نے ایک سٹیپ آگے جو گئے ہیں نا, مسلم کا مقدمہ لکھ دیا ہے. یہ کمال کام کیا ہے. آج ہم لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں ضعیف اور صحیح کا جو فتنہ آج کل اس حوالے سے کھڑا ہو گیا ہے, عام لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے. اور امام مسلم نے ابتدا ہی میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی وہ روایت لی ہے مقدمے میں کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اور اس کی پھر کئی طرق نقل کی ہیں, سیدنا علی سے, سیدنا انس بن مالک سے, سیدنا جابر بن عبداللہ سے, سیدنا ابو ہریرہ سے, سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے. اور اس کے علاوہ کافی روایتیں ہیں. مسئلہ نمبر 36 میں نے پورا صحیح مسلم کا مقدمہ جو ہے وہ عام فہم انداز میں جو ہے وہ سمجھایا ہے, جسے شو کو ضرور دیکھیں. اور یہ بھی میرے بھائیوں حقیقت ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر اہل سنت کہلوانے والے جتنے گروہ ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا آف شوٹس جتنے بھی ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان سب میں ٹاپ آف دا لسٹ حدیث کی جو خدمت کی ہے جس مکتبہ فکر نے, وہ اہل حدیث کا مکتبہ فکر ہے. میرے ان سے جو علمی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, اور میں اسی وجہ سے اکثر یہ اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ محبت دنیا میں اگر کسی مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ رکھتا ہوں تو وہ اہل حدیث ہیں. باقی سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں, ان سے بھی محبت رکھتا ہوں, لیکن ایز کمپیئر ٹو باقیوں کے, چاہے اہل سنت ہوں, ان کے جتنے آف شوٹس ہوں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, بریلوی, دیوبندی, یا اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس ہیں, اثنا عشری ہوں, اسماعیلی ہوں, زیدیہ ہوں, میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث سے محبت رکھتا ہوں کہ انہوں نے حدیث کے حوالے سے ماڈرن ایج میں سب سے زیادہ خدمت کی ہے. اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ 2 پرسنالٹیز,
شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1420 ہجری بمطابق 1999 عیسوی، جو البانیہ کے رہنے والے تھے، بعد میں عرب میں آ گئے اور وہاں پہ بھی محدث اعظم کے طور پر رہے، پھر وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا علمی اختلاف کی وجہ سے، ہمیشہ یہ اہل علم کے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے حدیث کے حوالے سے اس ماڈرن ایج میں بہت خدمت کی ہے، اور دوسرے ہمارے یہ سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی جو حال ہی میں فوت ہوئی، شیخ حافظ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری بمطابق 2013، 10 نومبر 2013 کو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ مجھے الحمدللہ جنازہ پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور کافی ان کی صحبت بھی نصیب رہی۔ میں کوئی باقاعدہ ان کا شاگرد نہیں ہوں، لیکن میں نے ان سے بہت کچھ لرن کیا اور انہوں نے بھی مجھ سے بہت کچھ لرن کیا۔ یہ میں کوئی فخر کے طور پہ نہیں بتا رہا، یہ ایک علمی حقیقت ہے۔ اور میں نے شیخ زبیر صاحب کی خدمات کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 80، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی ایک حق گو عالم دین۔ اس میں نے ویڈیو کلپس کے پروفز کے ساتھ ان کے جو موقف، اور ایٹ لیسٹ 12 ایسے موقف ہیں جس میں وہ مسلک اہل حدیث سے بھی اختلاف رکھتے تھے، اس لیے میں نے ان کی حق گوئی کے اوپر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی ان کے 2 بڑے کارنامے میں سمجھتا ہوں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ کارنامہ جس میں میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، وہ میں نے ان کا 1-to-1 انٹرویو کیا تھا 17 جون 2009 کو، جس میں نے 100 سوال ان سے پوچھے تھے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 100 questions of انجینئر محمد علی مرزا with شیخ زبیر لیزئی، تو وہ لاکھوں لوگ الحمدللہ دیکھ چکے ہیں، اس کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد کئی اہل حدیث علماء شیخ زبیر صاحب سے ناراض ہو گئے کہ تسی ساڈے مسلک دے بیڑا غرق کر چھڑے اختلاف ریکارڈ کرا کے، داڑھی کے مسئلے میں، یزید والے مسئلے میں اور باقی ایشوز کے اوپر، طلاق والے مسئلے میں تو خیر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، بال اشارتاً تو بات پہنچ گئی۔ تو وہ ساری چیزیں میں نے، اور اس کی وجہ سے پھر میرے خلاف بھی ایک محاذ کھڑا کیا اہل حدیث علماء نے، بجائے یہ کہ وہ حق قبول کرتے۔ تو یہ کارنامہ، اور دوسرا ان کا کارنامہ جو میں سمجھتا ہوں حدیث کے حوالے سے بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ویسے تو انہوں نے انوار الصحیفہ میں بھی سنن اربع کی ضعیف روایتوں کے اوپر تحقیق کی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اوپر۔ بخاری مسلم کو وہ 100% صحیح سمجھتے تھے، جو اس میں متصل الاسناد روایتیں ہیں، جو سمجھ لیں آپ اقوال ہیں، ان میں نمبرنگ بھی نہیں ہوئی ہوتی اقوال کی، اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، لیکن جن کی نمبرنگ ہے، جیسے بخاری میں بھی 7563 احادیث ہیں اور مسلم میں بھی 7563 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ اسلام 360 پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دارالاسلام والوں کی انٹرنیشنل نمبرنگ بھی۔ یہ دوسرا کارنامہ جی ان کا یہ ہے جی، مشکات المصابیح، جو میں کہتا ہوں مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ یہ ماشاءاللہ انہوں نے تقریباً 7-8 سال لگا کے اس کے اوپر کام کیا، اور اس وقت تک یہ پرنٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان سے 2009 میں بھی ریکویسٹ کی کہ شیخ صاحب سارے کام چھوڑ کے مشکات پہ کام کریں، یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابیں اس میں کور ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم، سنن الکبریٰ، البیہقی، الموطا امام مالک اور باقی کتابیں۔ تو انہوں نے کہا علی بھائی میں پہلے ہی کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ عنقریب آ جائے گا، اور یہ 3 جلدوں کے اوپر الحمدللہ مفت PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com سے۔ اس پہ میں نے پورا اس کے تعارف پہ لیکچر دیا ہے، میں نے بخاری مسلم کے تعارف پہ لیکچر نہیں دیا، لیکن مشکات کے تعارف پہ دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ ایک انتہائی علمی لیکچر ہے، احادیث کے اسماء و رجال کے علم کے اعتبار سے بھی، اور حدیث میں جن لوگوں کا انٹرسٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ایک کتاب ایسی بتائیں، قرآن تو ہمارے پاس ہے، حدیثیں بھی، ہم اتنی کتابیں کون کون سی لیں؟ تو میں ان کو ایک ہی کتاب بتا دوں، مشکات المصابیح۔ یہ 1500 روپے تقریباً اس کی قیمت ہے، آپ سمجھ لیں $15 یہ آپ خرید سکتے ہیں، اور 18 MB کی 3 مفت فائلز جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں PDF فارمیٹ کے اندر۔ اور ہمارے یوسف بھائی جو ہیں انہوں نے اس کو مکمل طور پہ ٹائپ بھی کر دیا، عنقریب اسلام 360 میں بھی شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ یہ اویلیبل ہو جائے گی، پھر آپ وہ اس کو آپ سمجھ لیں یونیکوڈ میں ہوگی، آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ مشکات المصابیح، یہ 2 بڑے ان کے کارنامے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اس پورے سینیریو کا ایک تاریک پہلو بھی ہے، ایک تلخ حقیقت، بلکہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک گمراہ کن حقیقت، اس حوالے سے کہ منکرین حدیث کے خلاف جتنا بھی کام ہوا حجیت حدیث کے حوالے سے اور احادیث کے دفاع کے اعتبار سے جو علمی جہاد کیا گیا،
اس میں ہمارے اہل سنت کے اہل الحدیث کے علماء سے بھی بعض معاملات میں غلوب ہو گیا. اور یہ نیچرل ہے، جب ایک نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو کھڑا ہوتا ہے، جب ڈاکٹرائن کی اینٹی ڈاکٹرائن کھڑی ہوتی ہے تو غلوف دونوں طرف سے آ جاتا ہے. جیسے کہ آپ سنی شیعہ دیکھ لیں، یعنی یہ دونوں طرف غلوف پایا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے حجیت حدیث کی آڑ میں قرآن حکیم کی توہین بھی کی. اور آپ اکثر ایسے علماء کو اور پبلک کو کہتا ہوا سنیں گے کہ جی قرآن پاک جو ہے یہ تو خود حدیث کا محتاج ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ بہت بڑی جرت ہے. قرآن پاک کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے. قرآن حدیث کا محتاج نہیں ہے بلکہ مسلمان حدیث کا محتاج ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دینا جو ماشاءاللہ و شئتا کے اوپر بھی ڈانٹ دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن حکیم میری احادیث کا محتاج رہے گا؟ یہ خود سے ایک ڈاکٹرائن کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ ہمیں قرآن کے بعض اعمال کو سمجھنے کے لیے حدیث کی محتاجی ہے. قرآن حکیم کا تو ٹاپک ہی عقیدہ ہے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ قرآن حکیم کو کسی حدیث کی حاجت نہیں ہے. قرآن پاک عقائد میں پرفیکٹ بک ہے، یہی اس کا ٹاپک ہے. باقی جہاں تک اعمال سے ریلیٹڈ احکامات ہیں، عقائد کے جو احکامات ہیں وہ کمپلیٹ. جو اعمال سے ریلیٹڈ احکامات ہیں وہ تو خود قرآن نے ہمیں حدیث کی طرف گائیڈ کیا ہے، سنت کی طرف. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. پھر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اعمال کی بجاوری کے لیے سنت کی طرف، حدیث کی طرف خود سے ہمیں قرآن پاک نے گائیڈ کیا ہے. قرآن پاک کا ٹاپک عقیدہ تھا اس لیے اس میں اسی پہ ایمفسائز کیا گیا. یہ اکثر کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں آیا. جی بھئی قرآن حکیم نے کہاں دعویٰ کیا ہے کہ یہ نماز کے طریقے کے لیے نازل ہوئی ہے؟ وہ تو نماز کا طریقہ تو کسی ایک حدیث میں بھی نہیں سارا آیا ہوا. درجنوں حدیثیں جوڑ کے اور درجنوں کتابوں سے ہم پورا اس کا بلو پرنٹ بیان کرتے ہیں. تو اس قسم کے الفاظ بیان کرنا یہ میں سمجھتا ہوں صراحتاً جو ہے وہ توہین ہے. اور میں جب اس قسم کی باتیں کرتا ہوں پھر میرے خلاف اہل حدیث علماء کلپ چڑھا دیتے ہیں، جی یہ منکرین حدیث ہے، چھپا ہوا انکار حدیث کرنے والا ہے، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ میں بھی چاہوں تو ان کے خلاف کلپ چڑھا سکتا ہوں کہ آپ منکرین قرآن ہیں. منکرین حدیث ہونا چھوٹا جرم ہے، منکرین قرآن ہونا بڑا جرم ہے. پک اینڈ چوز تو نہ کریں. میں گفتگو کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوتا ہوں، پورا مقدمہ ہوتا ہے. مقدمے میں سے واللہ آپ قرآن میں سے بھی اگر کوئی ایک چیز اٹھائیں نا تو آپ لوگوں کو گمراہ کن عقائد کی ترغیب دلا سکتے ہیں. مثلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، جو لوگ ایمان لے کر آئے، خواہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے ہیں تو قیامت الدین اللہ تعالیٰ ان کو امن دے دے گا، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. ایمان برسالت کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں. اور یہ جو دین الہی کا فتنہ کھڑے کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی آیت کو لے کے کہتے ہیں دیکھو جی ایمان برسالت کوئی ضروری نہیں ہے، سب کے سب ہی جو ہے جنت میں جائیں گے. تو میں نے پورا اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، تو میں نے بتایا کہ یہ آپ پک اینڈ چوز نہ کریں. قرآن حکیم کی جو آیت نمبر 62 آئی ہے سورۃ البقرہ کی، اس سے کئی آیات پہلے ایمان برسالت کا ذکر گزر چکا تھا. ہاں اس آیت میں نہیں ہے ذکر موجود، لیکن یہ کانٹیکسٹ میں جا رہی ہے بات. عقیدہ رسالت پہلے ایڈریس ہو چکا، وہ ضروری ہے. اور یہاں پر ان دو عقائد کو ایمفسائز کیا گیا. اور بھی اس کے علاوہ بھی اس کی میں نے کئی ایک چیزیں توجیحات بیان کی ہیں. اس طرح کا کام یہ میرے ساتھ بھی کرتے ہیں. اب میں جو ہے وہ خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اگلی اکثر آیات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں او جی یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، او یہ جی تو کافروں کے بارے میں ہے. حالانکہ میں نے ان کو ایک علمی پھکی دی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ بھی کافروں کے بارے میں ہے، یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ تم کہتے ہو ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو. تو یہ میلاد کے جلسوں میں یہ آیت پڑھ پڑھ کے کیوں سناتے ہیں پھر مسلمانوں کو؟ بریلوی خود بھی سنا رہے ہوتے ہیں. یہ علمی پھکی اینٹی وائنم الزامی جواب ہے. مسئلہ نمبر 154 میرا ریکارڈڈ ہے، تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے کا، اسی ٹاپک کے اوپر کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ.
اب اس کانٹیکسٹ میں گفتگو کر رہا تھا کہ قرآن پاک محتاج نہیں ہے وہ، کیونکہ جب ہم قرآن سے کوئی آیت پیش کرتے ہیں کہتے ہیں شان نزول بتائیں، اب ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ قرآن میں ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے شان نزول میں سے شاید المدد یا غوث یا علی مدد ثابت ہو جائے، وہ شان نزول اس لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ شان نزول کا قرآن حکیم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ اس کا محتاج ہو۔ شان نزول صرف ایک انٹرسٹ کی بات ہے۔ مثلا سورۃ النساء میں، سورۃ المائدہ میں آیا کہ ایک سفر کے دوران، صحیح بخاری میں آتا ہے، سفر کے دوران سیدہ عائشہ کا ہار جو ہے وہ ایک بکھر گیا، اس میں وہ اکٹھا کرتے ہوئے وہ لیٹ ہو گئی، اس کی وجہ سے تیمم کی آیات نازل ہوئی۔ اب یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے، قرآن میں نہیں آیا۔ قرآن پاک میں تیمم کا طریقہ سورۃ المائدہ سورہ نساء کے اندر آ گیا، پورا طریقہ آ گیا۔ اب یہ واقعہ کسی کو نہ بھی پتا ہو تو قرآن حکیم کی آیات پرفیکٹ ہے، اس میں پتا چل گیا کہ جب تم سفر میں ہو یا کسی اور ایسی حالت میں ہو کہ تم پانی نہ پاؤ تو مٹی کے ساتھ تیمم کرو، اپنے چہرے کا مسح کرو اور دونوں ہاتھوں کا مسح کر لو۔ تو اب یہ پرفیکٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں شان نزول، چلے شان نزول بھی آپ بیان کر دیں، اینڈ رزلٹ کو فرق پڑے گا، یاد ہو کہ شان نزول سے کوئی اور رزلٹ نکلا ہے، ایک انٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے۔ البتہ جو اعمال ہیں جن کی ڈیٹیلز قرآن نے خود بیان نہیں کی ہیں ان کی طرف آپ احادیث کی طرف ضرور رجوع کریں۔ الحمدللہ ہم انٹرنیشنل نمبر بتاتے ہیں، ہمارے تو کوئی بتاتا ہی نہیں کہ کوئی کاؤنٹر چیک کر سکے۔ جھوٹی روایتیں بھی اہل حدیث علماء کو میں نے دیکھا جھوٹی روایتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے مبلغین بنے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لیتا، بالکل پرسنل ہو جائے گا معاملہ۔ تو ہم تو کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے لیے انٹرنیشنل نمبر احادیث کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ نمبر ہے، جا کے چیک کریں۔ تو پھر میرے اوپر اس قسم کے الزامات لگانا، جو بندہ قرآن و سنت کی خدمت کر رہا ہو اور اس وقت اردو زبان میں سب سے بڑی ویورشپ جس بندے کی ہو، اور پھر وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ پھر اس حوالے سے علمی طریقے سے اس کا جواب دے، تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں میں ان کو کہوں گا کہ اہل حدیث یا اہل سنت کے لبادے کے اندر یہ خود بیسیکلی چھپے ہوئے منکرین حدیث ہیں۔ اور میں پہلے تو ان کو علمی جواب یہ تھوڑا سا دیا، میں ابھی ڈیٹیل سے بھی تھوڑا سا دوں گا، لیکن ایک میں الزامی جواب ضرور دے دوں جس کے بغیر جو ہے نا وہ میری تسلی نہیں ہوگی اور ان کی بھی انشاءاللہ تسلی نہیں ہوگی۔ یہ جو مجھے منکرین حدیث کہتے رہتے ہیں نا، یہ خود سب سے بڑے منکرین حدیث ہیں، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بنو امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو احادیث آئی ہیں نا، اس سے یہ اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح کہ کبوتر جو ہے نا وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ بخاری مسلم کو ضعیف تو کر نہیں سکتے، اور نہیں جی حدیثہ نہیں بیان کر۔ انکار حدیث کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل یہ ہے کہ آپ حدیث کو بیان کریں اور پھر کہ ہم نے نہیں اس کو ماننا، ہم نے نہیں عمل کرنا، جو جس طرح ہمارے دیوبند اور بریلوی لوگ ان کے علماء رفع الیدین کی حدیثوں سے انکار کر دیتے ہیں، ہاں جی ہے نہیں لیکن ساڑھے بزرگوں نے یہ دسیا ہے تو ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا۔ دوسری انکار حدیث کی شکل ہے کہ یہ حدیثیں تو ٹھیک ہے لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں۔ اب یہ امام مسلم کو سمجھا رہے ہیں 1400 سال بعد آ کے نہیں 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 یہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کیوں، ان کے اپنے ریال، اپنے چندے، اپنے جو وہ سنی شیعہ ٹسل، ایران سعودیہ ٹسل اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے بخاری مسلم کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، اور وہ حدیثیں کہتے ہیں جی علی لوگوں کو بتاتا ہے، علی لوگوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، اور حالانکہ وہ حدیثیں علامات النبوہ کی حدیثیں ہیں، دلائل النبوہ کی حدیثیں ہیں۔ دلائل النبوہ، علامات النبوہ وہ حدیثیں ہیں، امام بیہقی نے 3500 احادیث الگ سے بھی جمع کی ہیں۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، المتوفا 458 ہجری، جو امام حاکم کے شاگرد ہیں۔ اور بخاری مسلم میں باقاعدہ چیپٹرز ہیں اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی خبریں پہلے ہی بتا دی۔ یہ تو نبی کو جسٹیفائی کرنے والی روایتیں یہ سب سے زیادہ بیان ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے جنگ جمل، صفین، نہروان کے حوالے سے، سنی شیعہ کنفلکٹ کے حوالے سے، اور شہادت عثمان کے جعلی اسباب نہیں، جو عبداللہ بن صبا نے 40,000 صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ، وہ تو اڈی مت ریالہ نے ماری، اللہ کے بندے، عبداللہ بن صبا نے نہیں ماری مت۔ بخاری مسلم پڑھ کے دیکھو کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اصل اسباب کیا تھے۔ یہ بنو امیہ کے لوگ تھے جو ان کی شہادت کا سبب بنے، اور جنگ جمل، صفین، نہروان کے حوالے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی حقانیت میں نے 200 روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے۔ یہ دکھائیں جی ہائیڈروجن بم، خلافت و ملوکیت کو تو میں ایٹم بم کہتا ہوں، یہ ہائیڈروجن بم ہے۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور 72 کے ٹائٹل سے میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں، اور اکثر روایتیں بخاری اور مسلم سے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کے،
ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں 4 زبانوں میں. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا, اس کے بعد اردو میں ترجمہ ہوا, پھر ہندی میں, پھر انگلش میں بھی. یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے الحمدللہ, ناصبیوں کے سر کے اوپر اور رافضیوں کے سر کے اوپر ایٹم بم الحمدللہ. تو یہ اس کو مانے. اور میں نے اس میں بڑے بڑے محدثین جو دور حاضر کے ان کی تحکیم لگائی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی, شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی, شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی, اور شیخ سلیم حسین اسد حافظہ اللہ تعالی, اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری ثم جیلمی حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. تو ان کی تحکیم بھی میں نے اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے. اور یہ پھر میرے خلاف یہ دوگلی پالیسی کرتا ہے. میں سارے محدثین کی تحکیم, بعض حدیثیں ایسی ہیں جس کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب اس کو ضعیف کہتے ہیں, لیکن میں نے دونوں ڈال دیے تاکہ علم ایک جگہ جمع ہو جائے. تو یہ 200 روایتیں, ٹائٹل 72 کا میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے رکھا ہے, تو 72 سے زیادہ ہی ہے, 72 کی ڈبل سے بھی زیادہ روایتیں. یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے, علم کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے تاکہ جن لوگوں کے لیے شیخ البانی کی تحقیق حجت ہے وہ اس کو سمجھ لیں, جو شیخ زبیر صاحب کی تحقیق کو حجت. باقی یہ نہ بھی ہو, یہ پہلے رل کے اللہ کے بندو بخاری مسلم دی حدیث ضعیف ثابت کرو نا, پھر ہم بتائیں کہ یہ اہل حدیث نام لگایا ہوا ہے لیکن اندر سے منکرین حدیث ہیں. اکثر حدیثیں اس میں بخاری مسلم سے ہیں الحمدللہ. اب آ جائیے میرے بھائیو علمی جواب کی طرف, جس میں سے کچھ چیزیں میں نے ڈسکس کر لی کہ شان نزول کا قرآن محتاج نہیں ہے. شان نزول الگ چیز ہے, کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق الگ چیز ہے. جو سیاق و سباق ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, اس کے بغیر بات نہیں سمجھ آتی. حدیث کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ سیاق و سباق نہیں ہے, وہ شان نزول ہے. وہ ہو یا نہ ہو سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا میں ماڈرن ایج سے مثال دیتا ہوں کہ ٹریفک سگنل میں گرین کے اوپر چل پڑنا اور ریڈ کے اوپر رکنا, اس کا شان نزول کیا تھا کسی کے دماغ میں؟ کسی نے سوچا ہوگا گرینری جو ہے یہ اچھائی ہے اور یہ درخت خوبصورت لگتے ہیں, آنکھوں کو بھاتے ہیں, لہٰذا اس پہ چلیں, اور بلڈ کا کلر ریڈ ہے, یہ آیا ہوگا نا. اچھا یہ اگر اس کی وجہ سے ہو گیا تو کیا اس سے اینڈ رزلٹ پہ کوئی فرق پڑ گیا؟ اگر کسی کو یہ شان نزول نہ بھی پتا ہو تو کیا ٹریفک سگنل کے قوانین کو سمجھنے کے لیے شان نزول ضروری ہے؟ پھر بھی اس نے گرین پہ ہی چلنا ہے, ریڈ پہ رکنا ہے. یہ خام خواہ جو ہے ایک میں بیچ میں پخ ڈالی ہوئی ہے, اور یہ پخ پہلے تو ہمارے بریلوی دیوبندی علماء ڈالتے تھے, اب اہل حدیثوں نے بھی ڈالنی شروع کر دی ہے. حالانکہ یہ قرآن حکیم کی صراحتاً توہین ہے. قرآن حکیم اپنے شان نزول کا محتاج نہیں ہے. رہا سیاق و سباق, وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے, کانٹیکسٹ موجود ہوتا ہے. شان نزول آپ انٹرسٹ کے طور پہ پڑھ بھی لیں تب بھی جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اینڈ رزلٹ وہی رہتا ہے, جسے فٹ اسے گفٹ. او جی یہ جو آیات ہیں یہ بتوں کے بارے میں ہے, او جی یہ وہ ہے. تو میں نے اس پہ پورا مسئلہ 154 ریکارڈ کرایا, ورنہ 2 گھنٹے مجھے اور بولنا پڑتا. مسئلہ نمبر 154 میرا آپ دیکھ لیں کہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی آیات آفاقی ہیں, جسے فٹ اسے گفٹ, البتہ کانٹیکسٹ کے ساتھ جو قرآن کے اندر آیا. یہ نہیں ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ, جس طرح وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کو لے کے وہ کہتے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جا کے آپ مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ جانوں پہ ظلم کر لیں تو اے نبی آپ کے پاس آ جائیں. وہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبر مبارک پہ جا کے مانگ سکتے ہیں؟ وہ کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہے. ہاں حدیثیں جو ضعیف ہیں انہوں نے بیڑا غرق ضرور کیا ہے. وہ حافظ ابن کثیر بھی اس میں ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے کانٹیکسٹ میں ایک ضعیف روایت لے آئے. اس پہ ذوب کا حکم بھی نہیں لگایا کہ قبر رسول پہ جا کے صحابی نے مانگا یا رسول اللہ امت جو ہے ہلاک ہو گئی ہے, بارش کے لیے دعا کریں. تو آپ ایک جگہ آتا ہے اندر سے آواز آئی, ایک جگہ آتا ہے خواب میں آزم کی. یہ پکی ضعیف روایت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی, آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے, سما کی تصریح نہیں ہے. اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی ان والی روایت جو ہے بغیر سما کی تصریح کے ضعیف ہے. اور اس کے الٹ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں 1010 ہے, کتاب الاستسقاء چیپٹر میں, کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امیر المومنین کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے اس وقت تک ہم ان کو توسل کے طور پہ لاتے تھے, یعنی ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب ہم ان کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے, ان کے چچا کی دعا کی برکت سے بارش ہم پہ نازل فرما. یہ ہے وسیلہ شخصی جو زندہ سامنے موجود ہے. جو قبر میں زندہ موجود ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ, اس کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوگی. حالانکہ حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ, بخاری مسلم میں آتا ہے, حضور کو پیالہ پیش کیا تھا, آپ کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے. الحمدللہ ہزاروں صحابہ نے پانی پیا تھا, تقریباً 1500 صحابہ تھے. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا.
اب حضرت عمر کو تو یہ بات پتا تھی, وہ قبر رسول پہ تو نہیں کہ یا تو ہاتھ مبارک باہر نکالیں اور اس پیالے میں رکھ دیں, جس طرح شیخ زکریا صاحب نے وہ فضائل درود میں لکھا ہے اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں لکھا ہے کہ جی 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکال دیا. نعوذ باللہ من ذالک, لعنت اللہ علی الکاذبین, جو نبی علیہ السلام کے اوپر اس طرح کے جھوٹ باندھتے ہیں. سیدہ فاطمہ کے لیے تو کبھی ہاتھ نہیں نکلا, جنگ جمل سے روکنے کے لیے سیدہ عائشہ کے لیے تو کوئی ہاتھ نہیں نکلا. یہ کون سے لاڈلے ہیں جو بعد میں اس قسم کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں؟ ان کے جھوٹ بھی تو کھلنے تھے نا. تو بہرحال کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیں میرے بھائیوں, قرآن باللفظ محفوظ ہے, وہی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے. حدیث بالمفہوم ہے, اسی لیے اکثر اصحاب بیان کرتے ہوئے اینڈ پہ کہتے ہیں او کما قال علیہ السلام, یا جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. بالمفہوم بات ہے. کچھ حدیثیں باللفظ بھی ہیں, وہی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. مسئلہ نمبر 115 ہے میرا, حفاظت قرآن کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی ہے. اب رہا قرآن حکیم کے اعمال کا ایشو, کہ جو اس میں اعمال کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے تو وہ سنت کی طرف خود دھکیل دیتا ہے قرآن حکیم, کہ سنت میں طریقہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کا ٹاپک نہیں ہے اعمال, اعمال کی ترغیب ضرور ہے, اس کی ڈیٹیلز ٹاپک نہیں ہے. اس کا ٹاپک ہے عقیدہ, اصل میں عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. یہ تو اسی طریقے سے کوئی کہ جی وہ بیولوجی کی بک کے اندر ریلیٹیوٹی کیوں نہیں آ گئی؟ ریلیٹیوٹی جو ہے وہ تو فزکس کی کتاب میں ملے گی نا. تو یہ کہنا نہیں جی دیکھو جی قرآن میں نماز کا طریقہ کوئی نہیں ہے جی, حدیث کے بغیر جو ہے نا قرآن کو سمجھ نہیں سکتے, جو ہے نا وہ قرآن پاک حدیث کا محتاج ہے. بھائی قرآن پاک حدیث کا محتاج نہیں ہے, قرآن محتاج نہیں ہے, مسلمان حدیث کا محتاج ہے. یہ میرا گولڈن کوٹ لے جائے الحمدللہ. اور اس حوالے سے جو اس قسم کے وسوسے پھیلائے جاتے ہیں, میں اس کے اوپر اکثر بولتا رہتا ہوں. سنت اور حدیث کی حجیت جو ہے میرے بھائیوں, اس کے حوالے سے مسئلہ نمبر 35 میرا ریکارڈڈ موجود ہے, اور اس میں جو سنت تواتر ہے, عملی تواتر جسے اجماع امت کہتے ہیں, اس پہ بھی الگ سے ایک لیکچر ہے. مسئلہ 31 اہل سنت کا منہج اور اجماع کی حجیت, کہ آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجبل ورڈ ہے. ویسے اگر دقت نظر سے دیکھیں سنت اور حدیث الگ چیزیں ہیں, لیکن حدیث سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ ہے جو آج سے 1200 سال پہلے فریز ہو گیا. جس طرح ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں ڈرائنگ فریز ہو چکی ہے, اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. ایک علم آج سے 1200 سال پہلے فریز ہوا اور ایک جو آج تک ہی فریز نہیں ہو رہا, جڑا آدھا نوی سنت کاٹ دینا ہے. تو کون سا اتھینٹک ہے جو 1200 سال پہلے کتابوں میں فریز ہو گیا, احادیث کی کتابوں میں؟ عملی تواتر اور سنت صرف وہ قابل قبول ہے جو اجماع کے ساتھ ہے. یعنی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو قبلہ رخ دفناتے ہیں. نہ کسی قرآن کی آیت میں ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں یہ موجود ہے, لیکن مسلمانوں نے عملی تواتر کے ساتھ اسے نقل کیا ہے. اجماع بہت بڑی حجت ہے, بلکہ قرآن حکیم کی اتھینٹسٹی بھی اجماع امت ہے. قرآن اجماع سے ٹرانسفر ہوا ہے. تو اس طرح کی جو سنت ہے وہ تو اس کے تو کیا کہنے, وہ تو اجماع ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ سب کانٹیننٹ میں اجماع یہ ہے کہ قبروں سے مانگا جائے, تو یہ آپ کا اجماع نہیں ہم مانیں گے. اجماع ہوگا جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہوگا. ورنہ سعودیہ میں اجماع یہ ہے کہ طائفہ منصورہ اہل حدیث ہے, ایران کے اندر اجماع یہ ہے کہ طائفہ منصورہ جو کامیاب گروہ جنت میں جانا ہے وہ شیعہ ہے, پاکستان میں طائفہ منصورہ جو ہے بریلوی ہے, بنگلہ دیش کے اندر جو ہے طائفہ منصورہ جو دیوبندی ہے. تو وہ ہر ایک نے اپنے آپ کو طائفہ منصورہ بنایا ہوا ہے. تو یہ علاقوں کو نہ دیکھیں, کتابوں کو دیکھیں. البتہ جس پہ اجماع ہے اس پہ تو کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے. اور یہ جی وہ نماز کا طریقہ جی وہ ساڑیاں بھی حدیث ہیں نا, یہ ویسے کہیں گے جی نہیں جی وہ حدیث نہیں, ہم تو اہل سنت ہیں, ہم اہل حدیث نہیں ہیں. ان کو کہ چلے چلے آپ اہل سنت ہے نا, اور آپ کہتے ہیں سنت تواتر سے آتی. پھر تواتر جو ہے وہ صحابہ کی اولاد جو سعودی عرب میں ہے ان کا مانا جائے کہ یا انڈیا پاکستان جو کہ ہندوؤں کی اولادیں ہیں, پہلے تو ہندو ہی تھے نا زیادہ تر, بعد میں مسلمان ہوئے, ان کا تواتر مانا جائے. پھر فوراً ہاتھ پاؤں کامنے شروع ہو جاتے ہیں ان کے, اور نہیں جی نہیں وہ کتابیں دیکھنی چاہیے نا جی, وہ سعودی والے بھی غلط ہو سکتے ہیں, اور ویسے کہنے نہیں وہ سنت اور تواتر. تو یہ دونوں طرف ایکسٹریم جو ہے وہ رویے پائے جاتے ہیں. میں الحمدللہ اس حوالے سے ہمیشہ درمیان کا راستہ ہی اختیار کرتا ہوں. باقی رہا میرے بھائیوں امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفى 110 ہجری. تھی آہو گے ابن سیرین دے بڑے مغر پہ آیا ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے وہ امام ابن سیرین اور بزرگوں سے اختلاف, میرا حال ہی میں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے, وہ میں نے پہلے کیجول گفتگو کی تھی تو اہل حدیث نے میرے کہا یہ بڑا گستاخ ہے, تو میں نے پھر ڈیٹیل لیکچر دیا. مسئلہ 189
امام ابن سیرین کا ایک قول بڑا مشہور ہے، اب اللہ کرے کہ اس کی سند بھی ضعیف ہی ہو، اگر صحیح ہوئی تو ابن سیرین کے لیے بڑی آزمائش ہے کہ جی حدیث جو ہے یہ قرآن کے اوپر قاضی ہے، یا سنت قرآن کے اوپر قاضی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن سنت اور حدیث کے اوپر قاضی ہے میرے بھائی، حدیث اور سنت قرآن کے اوپر قاضی نہیں ہے۔ قرآن پاک تو باللفظ اجماع اور تواتر کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ حدیث میں تو اتنے اختلافات ہیں، اسماء و رجال کی بحثیں ہیں، کتنے ایشوز ہیں، بالمفہوم والا معاملہ ہے۔ کہنا یہ چاہیے کہ قرآن قاضی ہے سنت اور حدیث کے اوپر۔ البتہ اگر یہاں سنت سے مراد، میں حسن ظن 1 ٹن حسن ظن اپنے سر پہ رکھتا ہوں کہ سنت سے مراد انہوں نے اگر عملی تواتر اور اجماع لیا ہے، پھر کسی معاملے میں اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ اگر اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ ہم حدیث کو جو ہے قرآن پر پرائرٹی دیں گے اور قرآن حدیث فیصلہ کرے گی کہ کس قرآن کی آیت کو کیسے سمجھنا ہے، نہیں۔ ایبسولوٹ نالج مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک یہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم از دا ٹیکسٹ بک آف مسلمس، اور حدیث ہماری ریفرنس کتاب ہے، اس کو ہم پرائمری بک مانتے ہیں۔ اس لیے اب جب کوئی کافر ہم سے پوچھتا ہے تو ہم اسے بخاری نہیں پکڑاتے ہیں پڑھنے کے لیے، قرآن حکیم دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ قیامت تک کے لیے۔ میں نے مسئلہ نمبر 85 ریکارڈ کرایا ہے، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات، تو اس میں بھی میں نے اس حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی ہے۔ تو قرآن حکیم کی آیات کے مقابلے پر کسی بھی روایت کو جو ہے وہ پرائرٹی نہیں دینی چاہیے، ان روایتوں کی تعویل کرنی چاہیے۔ میں نے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے کتنی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جن کی تعویل کی ہے قرآن حکیم کے مقدمے کے حوالے سے۔ قرآن جو ہے یہ ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ہے، اور اس میں برا نہ مانیے گا، چونکہ اب میں ایک سنی پلیٹ فارم سے، تو یہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ شیعہ کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کرتے ہیں، سنیوں کے ساتھ سخت، اس لیے کہ میں پلیٹ فارم شیعہ کا نہیں نا یوز کر رہا، میری تو ویب سائٹ ہی اہل سنت پاک .com ہے۔ اہل سنت پاک فرقہ نہیں، منہج اہل سنت، اہل سنت فرقے کے میں خلاف ہوں۔ تو چونکہ میرا پلیٹ فارم اہل سنت ہے تو لہٰذا میں سنیوں کو تو زیادہ ڈانٹوں گا، لائق شاگردوں کو زیادہ ڈانٹا جاتا ہے۔ بہرحال شیعہ اس حوالے سے ایک سٹیپ آگے ہیں، اصول الکافی کے مقدمے میں، جیسے ہماری صحیح بخاری ہے اس طرح ان کی ٹاپ آف دا لسٹ جو حدیث کی کتاب ہے اصول الکافی، امام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی المتوفا 329 ہجری، امام بخاری کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد آئے، 34 صدی ہجری کے اندر انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کے مقدمے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی، کہ کوئی بھی حدیث جو قرآن سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو، قرآن کو اصل مانو۔ اب چونکہ شیعہ کی کتاب میں یہ روایت آ گئی تھی نا، تو سنیوں نے بالکل اس کے الٹ چلنا تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو بالکل نہیں ہے، قرآن حدیث کیسے ٹکرا جائے گی، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ میں بھی اس میں، اور میں تو اس کو شیعہ کی دعوت کے لیے استعمال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھیں قرآن میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کی، دعا بھی اللہ ہی سے، مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ ایک تو ظاہری اس بات میں آپ کسی سے بھی لے لیں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن ایک ہے غائب میں پکارنا، کہ ایک بندہ جو ہے بغداد کے اندر قبر کے اندر آپ کہتے ہیں مجھے پانی پلا دے، مجھے پانی پلا دے، ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے، اس سے تو آپ پانی مانگ سکتے ہیں، قرآن میں حکم ہے، یہ اسباب ہے، لیکن غائب میں پکارنا یہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یا علی مدد پہ 1000 حدیثیں بھی کوئی لے آئے نا، یا غوث پاک مدد کے اوپر، تو قرآن پاک سے ٹکرا رہی ہیں، لہٰذا ایاک نستعین کے تحت اور باقی آیات کے تحت وہ باطل ہے۔ میں تو اس کو دعوت کے لیے ایسٹ سمجھتا ہوں۔ اصول الکافی کی یہ جو روایت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گولڈن کوٹ ہے کہ کوئی بھی حدیث جو قرآن پاک سے ٹکراتی ہو اس کو بالکل ایکسپٹ نہ کیا جائے، لیکن 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 یہ ٹکرانے کا فیصلہ ہر ایرے غیر نتھو خیرے نے نہیں کرنا، اہل علم کا کام ہے۔ اور اہل علم سے آپ علماء نہ سمجھیے گا ڈگریوں والے، ان بیچاروں کو تو اس روایتوں کا ہی نہیں پتا ہوتا، جن کے پاس واقعی علم ہے، ڈگری کی بجائے علم ہے، اور اگر ڈگری ہے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے، پہلی چیز علم ہے۔ وہ لوگ فیصلہ کریں گے، جہاں پہ تعویل ممکن ہے تو کریں گے۔ میرا ایک پورا کلپ ہے جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، کیا صحیح بخاری 100% صحیح ہے، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں کھل جائے گا، جس میں میں نے منکرین حدیث کو لاجیکل آنسر دیے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن لاجکس کے اوپر آپ بخاری مسلم کا مذاق اڑاتے ہو نا، اگر یہ واقعات بخاری مسلم میں ہوتے آپ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، قرآن کی وجہ سے آپ مانتے ہیں، وہ بھی دوسری ایکسٹریم کو گئے ہیں، میں ان کو نہیں سپورٹ کر رہا، لیکن یہاں پہ بھی صرف روایت پرستی چل رہی ہوتی ہے، درایت کو نہیں دیکھا جاتا۔ درایت کو بھی دیکھا جائے، اور روایت اگر اصول محدثین پر صحیح ہو اس کی تعویل کر لی جائے، میں نہیں کہتا اس کو آپ زبردستی ریجیکٹ کر دیں یا ضعیف ڈکلیئر کر دیں، تعویل کریں۔
اور میں اس میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک منکرین حدیث میں سے تھے ایک بھائی, وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تم نے ایمانداری سے اللہ کو عالم و ناظر جانتے ہوئے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ قرآن میں, اگر یہ بخاری میں ہوتا, کہتے جی ہم کبھی بھی نہ مانتے. دیکھو جی بچے کی گردن مروڑ دی تھی, بچے نے تو ہلے بڑا ہونا سی, بچے نے تو ابھی بڑا ہونا تھا, پہلے ہی مار دیا. کہتے جی ہم تو اس کا اسی طرح مذاق اڑاتے جیسے بخاری میں باقی روایتوں کا. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تم نے قرآن میں ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا, اور اس واقعے کی خوش نصیبی کہ یہ بخاری میں نہیں آیا. حالانکہ یہ جو تعویل صوفیاء کرتے ہیں وہ بھی باطل ہے. میں نے الحمدللہ آپ لکھیں قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام, یوٹیوب پہ میرا کلپ, میں نے اس کو سمجھایا ہے اور پورا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 55A, علم لدنی اور صوفیاء اور رافضیوں کے عقائد کا تحقیقی جائزہ 55A, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے آگے پھر 3 گھنٹے میں 55B جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. کیونکہ اہل سنت کے ہاں صوفی اور شیعہ کے ہاں جو رافضی ہیں, ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو کتابوں میں علم ہے نا یہ ثانوی ہے, اصل علم سینہ بہ سینہ چلتا ہے. تو میں نے پھر ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے, ان کا جو سینہ بہ سینہ والا جو یہ جھوٹ بولتے ہیں نا اہل سنت میں صوفیاء اور اہل تشیع میں جو رافضی ہیں, ان کو میں نے بتایا کہ نہیں اصل علم یہی ہے قرآن و سنت کا, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے حوالے کیا. اور غدیر خم پہ بھی آپ نے اہل بیت کے احترام کی بات کی اور پکڑنے کے لیے قرآن ہی کو کہا. تو بہرحال اس حوالے سے میں نے یہ جتنی گفتگو کرنی تھی, اور خصوصاً میں اہل حدیث سے کہوں گا کہ میرے اوپر فتوے نہ لگایا کریں, آپ فتوے اپنے علماء کے اوپر لگائیں جنہوں نے تحریف تک کر دی ہے. میرے کلپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں مختلف موڈز کے سوشل میڈیا کے ذریعے. اہل حدیث علماء کی 3 کتابوں میں غدیر خم کی حدیث میں تحریف اور بڑے بڑے علماء نے کر دی ہے, اور میرا کلپ آپ دیکھ لیں. مسئلہ نمبر 156 بھی ہے. غدیر خم کی حدیث آپ لکھیں یوٹیوب پہ, سب سے پہلے میرا ہی کلپ کھلتا ہے, اور یہ والا بھی کلپ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا منکرین حدیث ہر جگہ چھپے ہوئے ہیں. کوئی حدیث کو صحیح مان کے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے عمل نہیں کرنا, اور کوئی کہہ رہے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن اس کو بیان نہیں کرنا, جیسے اہل حدیث بنو امیہ کی بدماشیوں کے خلاف والی حدیثوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو اس امام میں سارے ہی ننگے ہیں, بیماری ایک ہی ہے جو مختلف شکلوں میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے, آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.